Dear students, good afternoon, good morning it is. Today we have a very special and esteemed guest with us. I would like to welcome Dr. Sueb and Dr. Mustaba, both to our institution. A very warm welcome to you, sir, on the behalf of staff, management and every student. We are really honored to have you, sir. Let's not waste the time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 پرائم آبجیکٹیوز میں آپ کو بتاؤں گا ایجوکیشن کے کہ یہ پرائم آبجیکٹیوز اگر آپ نے اچیو نہیں کیے تو آپ لٹریٹ کہلائے جا سکتے ہیں لیکن ایجوکیٹڈ نہیں کہلائے جا سکتے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں یہ باتیں کمز ہیں ایجوکیشن کے۔ آپ نے آج خود اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا ہے کیا یہ 5 آبجیکٹیوز، کیا یہ 5 آؤٹ کمز آپ کو 10th پاس کرنے کے بعد، 12th پاس کرنے کے بعد یا اس اسکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر تو کسی نے یہ اچیو کیے تو یہ بہت خوش بختی ہے اور یہ بہت خوش نصیبی ہے اس بچے کی۔ لیکن اگر اس سکول میں نرسری سے لے کر 10 تک جو 13 سال آپ نے گزارے اور ان 5 آبجیکٹیوز کو آپ نے اچیو نہیں کیا تو یہ بات میں فار شور کہہ سکتا ہوں کہ آپ معاشرے میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، آپ معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری نہیں بن سکتے، آپ ایک بہترین والد نہیں بن سکتے، آپ ایک بہترین باپ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 آؤٹ کمز آپ نے اپنی ایجوکیشن سے حاصل نہیں کیے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز آج آپ نے دیکھنا ہے کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں کیا اس تعلیم سے خود شناسی کیا اپنے آپ کو آپ نے پہچانا؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو خود شناسی جو ہے یہ پرائم آبجیکٹیو ہے ایجوکیشن کا۔ ورنہ آج جو ماڈرن ایجوکیشن دنیا کے جتنے بھی ایجوکیشن سیٹ اپس کی آپ سٹڈی کریں ان میں سے سب سے ایفیکٹو ایجوکیشن سیٹ اپ جو ہے وہ فن لینڈ کا ہے۔ تو وہاں پر یہ چیز 7 سال تک وہاں پر بچے کو کوئی بھی بک ہاتھ میں نہیں دی جاتی، کوئی بھی بک 7 سال تک نہیں پڑھائی جاتی۔ 7 سال تک بچے کو صرف مورل ویلیوز اینڈ ایتھکس اور یہ جو سیلف آئیڈینٹی ہے اس چیز سے متعارف کیا جاتا ہے کہ آپ ہیں کون۔ لیکن یہاں پر ہمارے ہندوستان میں سسٹم الٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز الٹی ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز جو پہلا پرائم آؤٹ کم آپ کی ایجوکیشن کا ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، خود شناسی ہے۔ کیونکہ خود شناس انسان جو ہوتا ہے وہی خدا شناس بھی ہو سکتا ہے۔ خود شناسی کے بغیر خدا شناسی ممکن نہیں ہے، اور جس کے پاس خود شناسی نہیں اور خدا شناسی نہیں اسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ چیز جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے وہ یہی خود شناسی اور خدا شناسی ہے۔ تو یہ 2 پرائم آبجیکٹیوز ہیں جو آپ کو اچیو کرنے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا پرائم آبجیکٹیو آپ کے ایجوکیشن کا ہے پہلے اپنی پہچان کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ زمانہ شناس ہونے چاہیے۔ شناسی کے ساتھ زمانہ شناسی بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کو میں ڈیفرنٹ لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے اس وقت اپنے آپ کو کلاسیکل ایرا سے ماڈرن ایرا میں شفٹ ہونے کی۔ کلاسیکل جو دنیا تھی ان کلاسیکل چیزوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ میوزیم میں رکھا جاتا ہے، جن کو صرف لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے اگر ریلیونٹ رہنا ہے تو آپ کو اس کلاسیکل دنیا سے اب نکل کر ماڈرن دنیا میں آنا چاہیے۔ ماڈرن دنیا سے مراد آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آج کی دنیا کے اندر ہونے والی تمام چیزوں پر اس کی نظر ہو رہی ہے۔ آپ مورلی کتنے گروم کر رہے ہیں،
That is what is more important and what is more required in the present era. آج کے ٹائم میں جو سب سے زیادہ ریکوائرڈ چیز یہ ہے وہ آپ کی مورلز ہیں, وہ آپ کے ایتھکس ہیں, جس کا فقدان ہمارے تعلیمی اداروں میں ملتا ہے, ہماری سوسائٹی میں ملتا ہے کہ ہم مورلی بہت ڈیگریڈ ہو چکے ہیں, ہم مورلی بہت کرپٹ ہو چکے ہیں. تو اس کرپشن سے بچنے کے لیے یہ سکول بہت امپورٹنٹ رول پلے کر بھی رہا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے. یہ پرائم ایم ہے آپ کی ایجوکیشن آؤٹ کم کا. اور لاسٹ پر جو لاسٹ ایم آپ کی ایجوکیشن کا ہونا چاہیے وہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تو کنٹریبیوٹ آپ اس ایجوکیشن کو حاصل کر کے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کی؟ کیا آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت پیسہ بنانا ہے؟ کیا آپ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی سی گاڑی اور بڑا سا بنگلہ ہو؟ نہیں. آپ سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان ڈاؤن ٹروڈنس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان بے بسوں اور بے کسوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کی وجہ سے کسی کی لائف میں ویلیوز ایڈ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. آپ کا جو فرینڈ سرکل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پیئیں, آپ کافی پیئیں یا آپ کچھ ویفرز کھائیں. نہیں, فرینڈ سرکل اس لیے نہیں. آپ میں سے ہر ایک انسان نے یہ سوچنا ہے کہ جس سرکل میں آپ ہیں اس سرکل میں آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے کس بچے کے اندر کتنی ویلیوز ایڈ ہو رہی ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ 9th والا اپنی 8th کلاس کو کمپیئر کرے کہ میں 8th میں کیا تھا, کیا 8th سے نکل کر 9th میں جا کر میں گروم ہوا یا نہیں ہوا. 10th والا یہ دیکھے کہ 9th میں جو میری مورل کمزوریاں تھی وہ 10th میں دور ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بیٹا یہ 5 پرائم آبجیکٹیوز جو میں نے آپ کو گنائے, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر بچوں نے شاید اچیو بھی کیے ہوں گے, ان کو سمجھا بھی ہوگا. اگر نہیں سمجھا ہوگا تو یہ پرائم ٹائم ہے بیٹا کہ آپ اس کو سمجھیں. تو آخر پر یہی میں کہوں گا جو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو کہا تھا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو کل کی صبح جو ہے اس کی نوید آپ لوگ ہیں, کل کا جو روشن مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور ہمارے اساتذہ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ان کو اللہ نے وہ منصب عطا کیا ہے, یہ بہت ہی ریسپانسبل ہمارا منصب ہے. اس کا پورا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ والدین جو ہیں اپنی سب سے قیمتی متاع, اپنی سب سے قیمتی چیز بلائنڈلی آپ کو سونپ دیتے ہیں. You are the custodians of not their words, you are the custodians of their emotions, you are the custodian of their far superior. جو ان کے پاس چیز ہے وہ ان کے بچے ہیں, وہ آپ کو سونپ کے جا رہے ہیں. تو ہماری بہت ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس صحیح سانچے میں ڈال کر آپ کو بہترین انسان ہم بنائیں. اور آپ کا بہترین بننا جو ہے ہمارے لیے کل کو تو شاید آخرت بن سکتا ہے. نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں, بلندی پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.